سیلابوں کے ذریعے سے، سمندری طوفانوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بار بار توجہ دلا رہا ہے. اس بارے میں جو اعداد و شمار پیش کیے گئے ہیں اس کے مطابق دنیا میں جو بڑے بڑے زلزلے آئے ہیں گزشتہ 1100 سال میں، ان کی تعداد 11 ہے. 1100 سال میں جو آئے ہیں ان کی تعداد 11 ہے. اور گزشتہ 100 سال میں جو زلزلے آئے ہیں بشمول 1905 کا کانگڑے کا زلزلہ، ان اعداد میں شامل نہیں کیا گیا، میں نے شامل کیا اس کو، تو ان کی یہ تعداد 13 بنتی ہے. یہ وہ زلزلے ہیں جن میں 50,000 یا اس سے زائد اموات ہیں. کانگڑے کے زلزلے میں شامل نہیں کرتے کیونکہ وہ ان کے خیال سے 20-25 ہزار ہیں، لیکن بعض پرانے اخباروں نے اس وقت 50-60 ہزار بھی لکھا تھا. تو بہرحال جو بھی اعداد تھے، کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں تھا اس لیے میں نے شامل کیا ہے اس کو. تو بعض اخباروں نے اس وقت تعداد لکھی تھی 50-60 ہزار. تو میں نے ایک اور زاویے سے بھی دیکھا ہے کہ دنیا اپنے پیدا کرنے والے کو بھول رہی ہے، اور اب جو نئی صدی میں داخل ہوئے ہیں یہ بھی بڑے دعووں سے داخل ہوئے ہیں. دنیاوی ترقی کی باتیں ہی ہیں، خدا کی طرف رجوع کرنے کی باتیں نہیں ہیں. یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. اور پچھلی صدی کو جو الوداع کہا گیا ہے وہی امیر ملکوں نے بڑے شور شرابے سے ہاہو کر کے اس کو الوداع کیا. اس نے بے تحاشا رقمیں خرچ کی. کسی کو یہ احساس نہیں ہوا کہ غریب ملکوں کو کسی طرح پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش کریں. بڑی بڑی نشانیاں بنا دیں، کروڑوں روپے خرچ کر لیے، پاؤنڈ خرچ کر لیے. تو بہرحال کروڑوں کے اربوں جگہ بعض جگہ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ نئی صدی کا استقبال بھی اس طرح ہوا ہے کہ خدا تعالیٰ کا خانہ بالکل خالی ہے. تو جو انسانی ہاتھوں سے دنیا میں بے چینی اور تباہی آئی ہے گزشتہ سالوں میں، وہ تو میں دیکھ رہا تھا پچھلے گزشتہ 100 سال میں، وہ اس کے علاوہ ہے. اس کے صحیح کوائف جنگوں میں ہی مختلف ملکوں میں جو ایک جگہ کوائف ملے تھے، تقریباً 35 ممالک میں پچھلے 100 سال میں 9.9 کروڑ 50 لاکھ آدمی موت کی شکار ہوئے مختلف تباہیوں میں. حضرت مسیح السلام کے 1900 سے لے کے 2000 تک. تو بہرحال جیسا کہ میں نے کہا کہ گزشتہ صدی کو بھی انہوں نے اس کو نہیں سمجھا. 9.5 کروڑ اموات بھی کوئی قدر نہیں تھی ان کے نزدیک، ان کو کسی نے نہیں دیکھا. پھر بھی ان کے لیے امن پیدا کرنے کے لیے کوشش نہیں کی، اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے کے لیے کوشش نہیں کی. اور اگلی صدی کا بھی جو استقبال کیا وہ بھی اس بالکل خانہ خالی رکھا. تو یہ جو زلزلے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جھنجھوڑا ہے، قوموں کو جھنجھوڑا ہے، دنیا کو جھنجھوڑا ہے کہ ابھی بھی باز آ جاؤ. تو میں ایک جائزہ لیا تھا کہ اس نئی صدی میں جب داخل ہوئے ہیں تو کیا صورتحال ہوئی ہے. تو جنوری 2001 میں پہلے سال میں انڈیا میں ایک بڑا زلزلہ آیا، تقریباً 7.9 کا اس کا ریکٹر اسکیل پہ اس کا تھا، میگنیچیوڈ تھا، اور تقریباً 20,000 سے زائد اس میں آدمی مرے. پھر ایران کا زلزلہ آیا 2003 میں، پھر سونامی آیا جس میں 2,83,000 موتیں ہوئیں کہتے ہیں. پھر پاکستان میں آیا. تو یہ 5 ساری میں زلزلے نہیں کہہ رہا، یہ 5 بڑی بڑی تباہیاں ہیں جو ان 5 سالوں میں آئی ہیں اس نئی صدی میں.
اور میرا اندازہ ہے کہ جائزہ لے رہا ہوں میں کہ احمدیت کے 100 سال پورے ہونے کے بعد 1999 کے بعد بھی ان میں اضافہ ہوا ہے بہت زیادہ. تو یہ اگر انسان سوچے تو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے. یہ لوگوں کو، قوموں کو یاد دلانے کے لیے ہے کہ خدا کو پہچانو، آنے والے کی آواز پر کان دھرو. ان گزشتہ 8-10 سالوں میں، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ احمدیت کے 100 سال پورے ہونے کے بعد سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز تقریباً ہر جگہ پہنچ چکی ہے. پھر میں نے ایک جائزہ لیا تھا کہ احمدیت کے 100 سال 1999 میں پورے ہوئے، پورے قواعد تو نہیں ملے، انڈیا کے مسلم ملے تھے. تو صرف انڈیا میں 1990 سے لے کر اب تک 6 بڑے زلزلے آئے ہیں. بلکہ جبکہ اس سے پہلے 1897 سے لے کے 1988 تک، یہ تقریباً 91 سال بنتے ہیں، 12 زلزلے آئے تھے. اور اس دنیا کے دوسرے ممالک اس کے علاوہ ہیں. اب یہ سوچنے کا مقام ہے کہ یا یہ اتفاقات ہیں، یہ تقدیر الہی ہے. لوگوں کو جھنجھوڑنے کے لیے تنبیہ ہے. امریکہ میں جو سمندری طوفان آیا کیٹرینا، بہت سے لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے. اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں وہ لوگ بھی. ایک چرچ کے ممبر نے لکھا کہ یہ طوفان ہمیں بتاتا ہے کہ خدا کی ذات حقیقت ہے. اب یہ خدا کی طرف بھی لوٹ رہے ہیں، اور ہمیں یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ گناہوں کے یہی نتائج ہیں. اور بعض نے یہ بھی لکھا کہ ان گناہوں کی جگہوں پر یہ تو ایک طوفان آیا ہے، بلکہ ان کے نیچے سے زلزلے بھی آ سکتے ہیں، ان کے نیچے سے آتشاں بھی پھٹ سکتے ہیں. تو یہ تو سب تسلیم کرتے ہیں کہ گناہوں کی سزا ہے اور یہ خدا کی پہچان کرنی چاہیے، لیکن پھر چند دنوں بعد بھول جاتے ہیں کہ خدا کوئی چیز ہے بھی یا نہیں، خدا سب طاقتوں کا مالک ہے بھی یا نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے لیے مبعوث ہوئے تھے، اور اسی طرح آپ کا مسیح بھی تمام دنیا کے لیے آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. اس لیے یہ طوفان، یہ زلزلے، یہ سیلاب صرف ایک علاقے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ تمام دنیا پر پھیلے ہوئے ہیں. ہر قوم کو، ہر ملک کو یہ وارننگ دی جا رہی ہے. تو اس حوالے سے، اس لحاظ سے ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ دنیا کو بتائیں کہ ان آفات سے نجات کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ خدا کو پہچانو اور ظلموں اور ناانصافیوں کو ختم کرو. پاکستان کے 2 کالم نگار ہیں، وہ لکھتے ہیں، ایک نے لوائے وقت میں لکھا تھا 1992 میں، پرانا حوالہ ہے، کہ ہمارے عقیدے کے مطابق مختلف ادوار میں مختلف قوموں اور قبیلوں پر ان کی سرکشی اور گمراہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا رہا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا. یہ عذاب زلزلے کی صورت میں ہو، یا سیلاب یا طوفان کی شکل میں، یا پھر پلیگ اور جنگ کے انداز میں، عذاب بہرحال عذاب میں ہوتا ہے. پیغمبروں کا براہ راست اللہ تعالیٰ سے رابطہ اور واسطہ تھا. وہ لوگوں کو خوشخبریاں بھی سناتے تھے اور آنے والے عذاب سے بھی ڈراتے تھے. کچھ لوگ رائے ہدایت اختیار کر کے دنیاوی اور اخروی عذاب سے بچ جاتے تھے، اور نافرمان اور سرکش لوگ زمین کے پیٹ کی آگ کا ایندھن بن جاتے تھے. پھر ایک یہ ہیں لکھنے والے اسد چوہان صاحب. پھر ایک مجیب الرحمان شامی صاحب ہیں، کالم لکھتے ہیں، لوگ ہمارے خلاف بھی لکھتے ہیں. بہرحال انہوں نے بھی یہ لکھا کہ پورا ملک سیلاب کی لپیٹ میں ہے.
پانی ہے کہ بستیوں کو ویران کرتا چلا جا رہا ہے. یہ بھی 1992 کا ہی ہے, ہمیں پرانا لکھا ہوا ہے, لیکن اس سے ذرا صورت واضح ہوتی ہے. آزاد کشمیر اور پنجاب میں قیامت کا سماں ہے. ہزاروں دیہات ڈوب چکے ہیں, لاکھوں ایکڑ پر کھڑی فصل تباہ ہو چکی ہے, ہزاروں مکانات کھنڈر بن گئے ہیں, جانی نقصان بھی ہزاروں میں ہے, ملکی معیشت کو اربوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑا ہے. یہ سب تباہی پانی کی پیدا کرتا ہے, اس کا سبب پانی ہے. پھر کہتے ہیں کہ پیدا کرنے والا اپنے فرائض سے دوش نہیں ہوا, اس نے ریٹائرمنٹ نہیں لی, اس نے آنکھیں بند نہیں کی, اسے اونگ نہیں آتی, بے خبری کی چادر اس نے نہیں اوڑھی. اس نے تو صرف یہ کیا ہے کہ وقت کی چند مٹھیاں چند انسانوں کو دے ڈالی ہیں, ان کو عمل کی مہلت دے دی ہے, اور دیکھ رہا ہے کہ وہ اس مہلت کو کس طرح استعمال کرتے ہیں, ایک باغی کے طور پر یا ایک فرما بردار کے انداز میں, ایک خلیفہ کے طریقے سے یا ایک مطلق العنان بادشاہ کے لہجے میں. دیکھنے والا دیکھ رہا ہے کہ اس کے پانی, اس کی ہواؤں, اس کی روشنی, اس کی زمین کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. اللہ کی نعمتوں کو ذاتی جائیداد بنا کر جھگڑا کرنے والے اس کے پیغام کو, اس کی ہدایت کو جھٹلاتے ہیں, اس کی طرف بلانے والے کو جھوٹا قرار دیتے ہیں. ذرا غور کریں, اس کے راستے پر چلنے کو ناممکن اور محال بتاتے ہیں. اس زمانے میں بلانے والا کون ہے؟ اور اپنے آپ کو, اپنی بے لگام خواہشات کو اپنا رب بناتے ہیں. تو پھر آواز گونجتی ہے کہ انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے, اور وہ بری طرح جھڑکا گیا. آخرکار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مغلوب ہو چکا, اب تو ان سے انتقام لے. تب ہم نے موسلادھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا, اور یہ سارا پانی اس کام یعنی تباہی کو پورا کرنے کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا. یہ قرآن شریف کی آیت کا حوالہ ہے, سورۃ القمر کی. تو کہتے ہیں کہ یہ پانی جو ہماری زمینوں پر مل رہا ہے, زمین کے اوپر رہنے والے لاکھوں افراد زمین کی تلاش میں مارے پھر رہے ہیں, یہ کوئی پیغام دے رہا ہے, کچھ کہہ رہا ہے, کسی کی موجودگی کا احساس دلا رہا ہے, لیکن خود نہیں ان کو احساس ہو رہا. تو اس زمانے میں ہمیں تو ایک شخص ہی ایسا نظر آتا ہے جس نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں مغلوب ہو گیا اور میری مدد کر, اور اللہ تعالیٰ نے مدد کے وعدے کیے. اور پھر دیکھیں خدا تعالیٰ کی گہری تجلی 1905 سے ظاہر ہونی شروع ہوئی ہے. تو یہ کالم لکھنے والے بھی اور یہ کالم پڑھنے والے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم پر نظر رکھیں جس کو کوٹ کیا انہوں نے. اللہ کے فضل سے سب مسلمان کہلانے والے ہیں, اس بات کو جانتے ہیں, علم رکھنے والے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ فاتبروا یا اولی الابصار, کہ بس اے سمجھ بوجھ رکھنے والوں عبرت حاصل کرو. تو اللہ کرے کہ اس بات کو سمجھنے والے بن جائیں لوگ. اس آنے والے نے تو دنیا کو سمجھایا, اور آج بھی اس کی جماعت دنیا میں یہ پیغام پہنچا رہی ہے اللہ کے فضل سے کہ ظلموں اور ناانصافیوں کو بند کرو, لہو و لعب میں پڑھنے کے بجائے اپنے خدا کو پہچانو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ فساد پھیلانے والے سرکش ہیں اور انہیں سزا ملتی ہے اور ملے گی, پہلے بھی ملتی رہی ہے. اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا بند کرو, ورنہ پہلوں کا انجام بھی تمہارے سامنے ہے. اپنے ماپ تول صحیح کرو, ایک دوسرے سے صحیح سلوک کرو, تعلقات کو ٹھیک کرو, دنیا کے امن کو برباد نہ کرو. اگر تم اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں پہچانو گے اور زمین میں ظلم اور فساد بند نہیں کرو گے تو پھر یہ آفات تو سامنے ہیں, نظر آ رہی ہیں اور آتی رہی ہیں. اللہ تعالیٰ تو یوں ہی بستیاں تباہ نہیں کرتا. یہ آیت جو میں نے پہلے پڑھی تھی اس میں تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے
خود بھی اس بات کو بہت سارے مسلمان علماء خود بھی ذکر کر چکے ہیں. آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اور تیرا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو ازراہ ظلم ہلاک کر دے جبکہ ان کے رہنے والے اصلاح کر رہے ہوں. بس خاص طور پر مسلمانوں کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ جس نبی کے ماننے کا دعویٰ ہے کیا اس کی تعلیم اور سنت پر عمل کر رہے ہیں؟ یہ علماء بھی جو اخباروں میں توجہ دلا رہے ہیں قوم کو کہ ظلم و فساد پیدا نہ کرو، خود اپنے گریبان میں بھی جھانکیں. کہیں ان کے قول و فعل میں تضاد تو نہیں، بلکہ تضاد ہے، نظر آتا ہے دنیا کو. اگر تضاد نہ ہوتا تو امام وقت کو ماننے کی توفیق ملتی ان کو. اور ایسے ہی علماء جن کو یہ توفیق نہیں، ماننے کی توفیق نہیں ملی، ان کے بارے میں اور جنہوں نے یہ فساد پیدا کرتے ہیں ان کے بارے میں آن وسلم نے فرمایا تھا. حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب ایسا زمانہ آئے گا کہ نام کے سوا اسلام کو کچھ باقی نہیں رہے گا، الفاظ کے سوا قرآن کو کچھ باقی نہیں رہے گا. اس زمانے کے لوگوں کی مسجدیں بظاہر تو آباد نظر آئیں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی. ان کے علماء آسمان کے نیچے بسنے والی مخلوق میں سے بدترین مخلوق ہوں گے. ان میں سے ہی فتنے اٹھیں گے اور ان میں ہی لوٹ جائیں گے. الفاظ یہ ہیں کہ علماءہم شر من تحت عدیم السماء من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم قعود. بدترین مخلوق ہوں گے اور ان میں سے فتنے اٹھیں گے اور ان میں ہی لوٹ جائیں گے، یعنی تمام خرابیوں کے وہی سب چشمے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے کہ اپنے علماء کو بھی دیکھیں، ان کے قول و فعل کو دیکھیں، اپنی اصلاح کی طرف توجہ کریں. بہرحال جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ عذاب بہت سارے لکھنے والے یہ کہتے ہیں ہمارے احمدیوں میں بھی کہ معصوم جانیں کیوں ضائع ہوتی ہیں. کچھ تو آپ نے سن لیا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوالے پیش کرتا ہوں. حضرت مسیح فرماتے ہیں کہ مکے میں جو قحط پڑا تو اس میں بھی اول غریب لوگ ہی مرے. لوگوں نے اعتراض کیا کہ ابو جہل جو اس قدر مخالف ہے وہ کیوں نہیں مرا؟ فرمایا کہ حالانکہ اس نے تو جنگ بدر میں مرنا تھا، یعنی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور وقت رکھا ہوا تھا کس طرح اس نے مرنا ہے تاکہ نشان بنے لوگوں کے لیے. فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اطلاع ہوا کرتا ہے اور یہ اس کی عادت ہے. پھر اس کے علاوہ یہ اس کی مخلوق ہے، اس کو ہر ایک نیک و بد کا علم ہے. سزا ہمیشہ مجرم کے واسطے ہوا کرتی ہے، غیر مجرم کے واسطے نہیں ہوتی. بعض نیک بھی اس سے مرتے ہیں مگر وہ شہید ہوتے ہیں اور ان کو بشارت ہوتی ہے اور رفتہ رفتہ سب کی نوبت آ جاتی ہے.